کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ جان ایلیا جدید ترین اردو شاعروں میں سے ایک ہیں جو اپنے غیر روایتی طریقوں کے لیے مشہور ہیں۔ جان ایلیا نے فلسفہ، منطق، اسلامی تاریخ، مسلم صوفی روایت، مسلم مذہبی علوم، مغربی ادب اور قبالہ کا علم حاصل کیا۔ وہ اردو، عربی، سندھی، انگریزی، فارسی، سنسکرت اور عبرانی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ اتنا علم حاصل کرنے کے باوجود جان ایلیا پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ملحد تھے، موحد نہیں تھے۔ ان کی زندگی میں بہت ساری مایوسیاں تھیں۔ جان ایلیا کو شراب پینے کی لت کب لگی اور وہ کتنا اس میں انوالو تھے؟ جان ایلیا کس عظیم خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہیں۔ میں ہوں شعیب حسن۔ جان ایلیا 14 دسمبر 1931 کو ہندوستان کے شہر امروہہ میں پیدا ہوئے۔ جان ایلیا کا نام سید سبط اصغر نقوی رکھا گیا۔ جان ایلیا ان کا کلمی نام تھا۔ ان کا تعلق ایک بہت پڑھے لکھے اور با اثر شیعہ خاندان سے تھا۔ ان کے والد شفیق ایلیا شیعہ مسلمان تھے اور ادب اور فلکیات کے ماہر تھے، جو عربی، انگریزی، فارسی، عبرانی اور سنسکرت زبانوں پر عبور رکھتے تھے اور برٹرینڈر رسل جیسے معروف دانشوروں سے خط و کتابت کرتے تھے۔ جان ایلیا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ رئیس امروہی ان کے بڑے بھائی تھے۔ بھارتی فلم ڈائریکٹر کمال امروہی ان کے فرسٹ کزن تھے۔ کمال امروہی نے اپنے کام کا لوہا منوایا ہے ہندوستان میں۔ کمال امروہی کی اگر فلم کریئر کی بات کریں تو ان کی بڑی فلموں میں مغل اعظم اور پاکیزہ جیسی فلمیں شامل ہیں۔ پاکستان میں جان ایلیا کے ایک اور رشتہ دار اداکار منور سعید ہیں، جو ولن کے کردار کے لیے مشہور ہیں۔ جان ایلیا اگرچہ شیعہ مسلمان تھے، لیکن ان کی ابتدائی تعلیم امروہہ میں سید المدارس میں ہوئی، جو دارالعلوم دیوبند سے وابستہ ایک مدرسہ ہے۔ انہوں نے سال 1970 میں مصنفہ زاہدہ حنا سے شادی کی۔ سال 1992 میں یہ شادی ختم ہو گئی۔ مصنفہ زاہدہ حنا سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے یہ شادی کیوں چھوڑ دی، تو انہوں نے کہا یہ میرا اور جان کا ایک غلط فیصلہ تھا۔ یہ شادی ہم پر مسلط نہیں کی گئی تھی، ہم دونوں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، لیکن یہ فیصلہ صحیح ثابت نہ ہوا۔ جان ایلیا کو ایک ایسی بیوی چاہیے تھی جو ان کے گھر کو سنبھالتی، ان کے گھر کی دیکھ بھال کرتی، لیکن میرا مزاج اس سے مختلف تھا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس بات کو ختم کر دیا کہ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کے چھوڑنا اچھا۔ زاہدہ حنا کا کہنا ہے کہ جان ایلیا نہیں چاہتے تھے کہ یہ شادی کو ختم کر دیا جائے، لیکن میرے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جان ایلیا زاہدہ حنا کی جدائی اور بچوں سے دور رہنے کی وجہ سے شراب کی لت میں مزید پھنستے چلے گئے اور زندگی سے بھی خاصے نالاں تھے۔ جبکہ جان نے زاہدہ کے بارے میں لکھا کہ زاہدہ کا ادیبہ ہونا مجھے تباہ کر گیا۔ دراصل اس کے اندر ایسی انا پیدا ہو چکی تھی جو ہمارے درمیان علیحدگی کا سبب بن گئی، لیکن اس کی یہ انا میں نے خود ہی پیدا کی تھی۔ شادی کے بارے میں یہ کہوں گا کہ بیوی کو گھریلو خاتون ہونا چاہیے۔ اگر آپ دونوں ادیب یا شاعر ہیں تو پھر دونوں کی انا کسی نہ کسی مسئلے پر ٹکراتی رہے گی۔ یہی وجہ تھی کہ جان اور زاہدہ زیادہ دیر ساتھ نہ رہ سکے۔ جان ایلیا کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا زریون۔ اکثر لوگ جان ایلیا کے بیٹے کا نام زریون ہونے کی وجہ سے شاعر علی زریون کو ان کا بیٹا سمجھتے ہیں۔ کچھ ان کا حلیہ اور بال بھی اس طرح سے ہیں اور شاعری پڑھنے کا انداز بھی جان ایلیا ٹائپ ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جان ایلیا کے بیٹے ہیں۔ علی زریون جان ایلیا کے بیٹے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جان ایلیا نے ایک نظم میں اپنے بیٹے زریون سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹا زریون، اس وقت پتہ نہیں تمہاری عمر کیا ہوگی، جس کی وجہ سے لوگ اس شبے میں ہیں کہ علی زریون جان ایلیا کے بیٹے ہیں۔ ایک کمیونسٹ ہونے کے ناطے ایلیا نے تقسیم ہند کی مخالفت کی۔ جان ایلیا نے ایک بار پاکستان کی تخلیق پر تبصرہ کیا تھا کہ یہ علی گڑھ کے لڑکوں کی شرارت تھی، تاہم وہ بالآخر 1957 میں پاکستان ہجرت کر کے چلے آئے۔ جان ایلیا کے تمام تر برادر پاکستان میں آ چکے تھے۔ 1957 میں جب جان ایلیا کراچی آئے تو بڑے مضطرب تھے، ان کا دل امروہہ میں تھا، لیکن وجود ان کا کراچی میں رہنے لگا۔ اپنی نظموں میں انہوں نے پاکستان میں کمیونزم کی حمایت کی۔ طبقاتی شعور کے حوالے بھی ان کی نظموں میں نظر آتے ہیں۔ جان ایلیا ایک انارکسٹ، ایک نالسٹ اور ایک شاعر کے طور پر بھی
जाने जाते हैं। जॉन एलिया की शायरी में अक्सर इस चीज़ का शुबा होता है कि जैसे जॉन का एतबार खुदा पर नहीं है। जैसे कि उनका ये शेर, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, हासिले कुन है ये जहाने खराब, यही मुमकिन था इतनी उजलत में। लेकिन जब वो अपने दोस्तों से खलवत में मिलते तो वो ये बात कहते कि वो मुल्हिद नहीं है, वो मुतशक्किक हैं। उसके बाद उन्होंने एक ये शेर भी कहा कि बड़ा बेआसरापन है सो चुप रह, नहीं है ये कोई मसदा कि खुदा ने। शायर पीरजादा कासिम ने जॉन के बारे में कहा कि जॉन ज़बान के बारे में बहुत ख़ास थे। अगरचे इसकी लुग़त क्लासिकी रवायत से जुड़ी हुई है, वो नए मौज़ूआत को छूते हैं। वो सारी ज़िंदगी एक आइडियल की तलाश में रहे, आखिरकार मिसाली तलाश ना कर सके, वो नाराज़ और मायूस हो गए। शायद कि उन्होंने अपनी सलाहियतों को ज़ाया कर दिया। जॉन की ज़िंदगी में उनकी शायरी किताबों की शक्ल में नहीं आई थी। जॉन ने अपने वालिद से वादा किया था कि वो उनकी किताबें शाया करवाएंगे, जिसमें वो नाकाम रहे, जिसकी वजह से जॉन ने कभी भी अपनी किताबों को शाया नहीं करवाया। जॉन की ज़िंदगी में सिर्फ एक ही किताब छपी थी जिसका नाम था शायद। जॉन की जो बाकी कुतुब हैं, लेकिन, गुमान, गोया, यानी, ज़रनूत, ये जॉन की ज़िंदगी के बाद छपवाई गई। जॉन अपनी ज़िंदगी में मायूसी की वजह से मुशायरों में जाना छोड़ चुके थे। जॉन के एक दोस्त सलीम जाफरी जो बहुत करीबी थे, उन्होंने जॉन से मुशायरा पढ़ने के लिए कहा। जॉन ने एक मुशायरे में उनका जिक्र भी किया कि अगर मेरे दोस्त सलीम जाफरी ना होते तो शायद आप लोग मुझे ना जानते। जॉन अपनी ज़िंदगी के काफ़ी हिस्से गायब रहे, शराब में मगन रहते। जॉन के दोस्त सलीम जाफरी में दुबई में उनके एजाज़ में एक मुशायरा रखा जिसमें जॉन ने अपने कलाम को दोबारा पढ़ा और जॉन ने कहा कि वाहिद सलीम जाफरी ऐसा शख्स है जो मुझे अंदर से जानता है, अगरचे कि ये सुन्नी हैं। जॉन सिर्फ शायर ही नहीं थे, जॉन एक अदीब थे और मुतरजम थे। जॉन ने बहुत सारी फारसी किताबों का भी तर्जमा लिखा और इसके साथ साथ अरबी किताबों के भी तराजुम किए। जॉन बेतहाशा शराब पीने की वजह से खासे बीमार रहने लगे और अपना आखिरी वक्त अपने भाई के बेटे के घर में गुजारने लगे। तमाम तर दोस्त अहबाब वहीं उनसे मिलने जाया करते थे। जॉन ने गैर मुल्की दौरे भी किए। जॉन एक अरसे के बाद जब इंडिया गए तो अमरोहे की ज़मीन पर लेट कर उसको सूंघने लगे और मोहब्बत का इजहार किया। जॉन ने कनाडा, अमेरिका का सफ़र भी किया। 2002 में जॉन शदीद बीमारी की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो गए। जॉन एक मकबूल शायर हैं, आज भी जिनकी शायरी सुनी जाती है। उनकी बेटी ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं हैरान होती हूँ कि उनके दौर के लोग तो जॉन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज यंग जनरेशन जॉन के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। आपकी नज़र में जॉन एलिया कैसे शायर थे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।